جو پرچم تھا وہ ثابت بن اکرم کے پاس آ گیا اور وہ کہنے لگے جلد از جلد اپنا امیر چن لو، فوری اپنا سپہ سالار چن لو۔ صحابہ نے کہا آپ ہی بن گئے، آپ نے اٹھا لیا، کہا میں اس اہل نہیں ہوں۔ تو حضرت خالد ابن ولید کو متفقہ طور کے اوپر وہاں پہ سپہ سالار چنا گیا۔ یہاں پہ جب خالد ابن ولید نے پرچم کو اٹھایا تو رسول اللہ نے مدینہ میں اعلان کیا کہ اب پرچم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آ گیا اور اللہ اس کے ہاتھ کے اوپر فتح لکھے گا۔ اس حدیث کو آپ نے غور کرنا ہے، اس ساری کی ساری جنگ کے حوالے سے بہت سے اشکالات ہیں جو اس حدیث سے کلیئر ہو جاتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھوں پہ فتح دے گا۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں پرچم آ گیا اور اللہ اس کے ہاتھوں فتح دے گا۔ اب حضرت خالد ابن ولید نے شام کے وقت، جب عبداللہ ابن رواحہ شہید ہوئے ہیں، شام کا وقت تھا، پرچم کو اٹھا لیا، رات گئے تک لڑتے رہے۔ اگلے دن صبح حکمت عملی کے ساتھ میمنہ کو میسرہ، میسرہ کو میمنہ، ساقہ مقدمہ یعنی جو پیچھے تھے ان کو آگے اور آگے تھے پیچھے لے آئے، پرچم تبدیل کر دیے۔ یہ ان کی ذہانت اور ان کی فطانت اور ان کی سپہ سالاری کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ جنگ موتا کی لاش 2 لاکھ سپاہی پہلے ہی اس بات پہ حیران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3000 کا لشکر ہمارے سے ٹکرا جائے، ممکن نہیں ہے، کوئی نہ کوئی گیم ہے، کوئی نہ کوئی پلاننگ ہے مسلمانوں کی، پیچھے فوجیں موجود ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ 3000 2 لاکھ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اور جس حکمت عملی سے صحابہ نے صفیں باندھی تھی وہ آپ کے سامنے رکھا کہ 100-200 کی لائن، 100-200 کی فرنٹ کے اوپر دونوں سائڈیں محفوظ، تاکہ پورے کا پورا لشکر ایکسپوز نہ ہو جائے، فرنٹ لائن کٹے تو ہی پچھلے کی باری ہے۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے، حضرت خالد ابن ولید خود بیان کرتے ہیں کہ جنگ موتا میں اس ایک دن، جس دن یہ حکمت عملی بدلی، اس ایک دن میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، 9 تلواریں۔ اور جو جنگ کے ماہرین ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک تلوار ٹوٹنے تک، کند ہونے تک، زنگ آلود ہونے تک، کھوکھلی ہونے تک کم و بیش 20 سے 25 افراد اگر اس تلوار سے مرے تب اس تلوار کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ بعض نے تو 100 بھی لکھا، بہرحال 20-25 پہ آپ اکتفا کر لیجئے۔ 9 تلواریں اکیلے حضرت خالد ابن ولید کی ٹوٹی، اور آپ حیران رہ جائیں گے اگر آپ اس جنگ کا حوال پڑھیں۔ رومی انہوں نے آج بھی جو ان کی لیٹرز اور خطوط اور اس جنگ کی تاریخ کے اوپر وہ بھی حیرت زدہ ہیں کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے ممکن ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ حکمت عملی بدلی، رومیوں نے کہا کمک آ گئی ہے، یہ رات وقت، یہ کل والے تو نہیں ہیں جو وہاں تھا نظر نہیں آ رہا، ساری کی ساری ترتیب بدل دی، نئے چہرے، نئے پرچم، پورے کا پورا جنگ کا نقشہ کمپلیٹ ہو گیا۔ وہ کہنے لگے دیکھا یہی ہم کہتے تھے کہ پیچھے بہت بڑی کمک موجود ہے، اب وہ نئی کمک آ گئی ہے، یہ اتنی دیر ہم سے لڑتے رہے ہیں، اب تازہ کمک آ گئی ہے۔ ان کے دلوں کے اوپر ہیبت بیٹھ گئی، روب بیٹھ گیا۔ کتنے لشکریوں کے مقابلے میں؟ 3000 کے مقابلے میں 2 لاکھ، کبھی تاریخ نے یہ منظر نہیں دیکھا۔ اور جس چیز کو رسول اللہ نے فتح کہا تھا وہ بھی عجیب ہے۔ حضرت خالد ابن ولید نے اگلے دن جب یہ تبدیلی کی وہ دہشت زدہ ہو گئے، 9 تلواریں اکیلے خالد ابن ولید کی ٹوٹی۔ صحابہ نے وہاں پہ ایسے جنگ لڑی جیسے جنگ لڑنے کا حق ہوتا ہے، تو رومیوں نے سمجھا کمک آ گئی ہے۔ یہاں پہ حضرت خالد ابن ولید نے اپنے ساتھیوں کو آرڈر کرنا شروع کیا، چند قدم پیچھے ہو، چند قدم پیچھے ہو، چند قدم پیچھے ہو۔ آہستہ آہستہ پیچھے جانے لگے۔ اب رومیوں نے کہا یہ ٹریپ ہے، یہ اب ہمیں اپنی طرف مبتلا کر کے ہم آگے جائیں گے، یہ ہمیں گیر کے قتل کر دے، آگے نہ بڑھ سکے۔ دہشت زدہ اور خوف زدہ ہو کے حضرت خالد بن ولید آہستہ 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 آہستہ، جب فاصلہ اس قدر ہو گیا کہ صرف تیر انداز تیر پھینک سکتے ہیں، تو پھر تیزی سے بیک ہوئے، بہت تیزی سے بیک ہوئے، اور پھر اپنے لشکریوں کو کہا چلو اپنی ریاست اور سلطنت کے مرکز۔ بعض صحابہ نے، روایات موجود ہیں لیکن ضعیف ہیں، بعض نے اعتراض کیا، لیکن حقیقت میں عمارت کے اوپر اس وقت کوئی اعتراض نہ کیا کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا جو میں تمہارا لشکر کا سپہ سالار ہوں، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم نے وہ کرنا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ان 2 لاکھ افراد کو یہ 3000 شکست دے دیں۔ پوری تیاری سے آئیں گے، موسم کا پتہ چل گیا، ان کے جنگی ہتھیاروں کا پتہ چل گیا، ان کی ٹریننگ کا پتہ چل گیا، چلو رسول اللہ مرکز کی طرف چلو اپنے، اور وہاں سے احکامات لو۔ اب یہاں پہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے حضرت خالد بن ولید کا، حضرت عمر بن عاص کا
اور عثمان بن طلحہ کا واقعہ بیان کیا تھا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ نے کہا تھا قریش نے آج اپنے جگر گوشوں کو محمد کے حوالے کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور خالد بن ولید کے اسلام لانے کی بہت بڑی جو وجہ خود وہ بیان کرتے کہ میں جب بھی رسول اللہ سے جنگ کیا کرتا تو اس کے بعد میرا دل بے چین ہو جایا کرتا تھا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. حتیٰ کہ صلح حدیبیہ کے مقام کے اوپر جب میں نے ان کے اوپر اچانک حملہ کرنا چاہا اور رسول اللہ کو اللہ نے اطلاع کر دی اور تیزی سے ہمیں شکست ہوئی، وہاں پہ بھی میں یہ کام نہ کر سکا تو میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ رسول اللہ کا رابطہ ضرور عرش والے رب سے ہے جو ان کو اطلاع مل جاتی ہے. اور پھر ان کے بھائی ولید بن ولید نے بھی ان کو لیٹر لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ خالد جیسا شخص اسلام کی خیر سے محروم نہیں رہ سکتا، اور خالد کو کہو اگر وہ آئے تو ہم اس کو اکرام اور اس کو تعظیم دیں گے اور اس کا استقبال کریں گے. تو ولید کا یہ خط بھی حضرت خالد ابن ولید کو پہنچ چکا تھا. لیکن وہ خود بیان کرتے ہیں جو سب سے بڑی تبدیلی، جو ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ جنگ موتا سے پہلے تینوں رسول اللہ کے پاس آئے تھے. وہ ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے ایک خواب دیکھی کہ وہ ایک صحرا کے اندر موجود ہیں، ویران چٹیل پہاڑ ہیں، کوئی سبزہ کوئی پانی نہیں ہے. تھوڑے عرصے بعد اپنے آپ کو ایک سبزہ دار میں دیکھتے ہیں، پودے لہلہا رہے ہیں، فصلیں کھڑی ہیں. تو حضرت ابو بکر سے جب انہوں نے بعد از اسلام یہ بات کہی تھی کہ اس خواب نے میرے دل میں اسلام کی امید اور کو ابھارا تھا، تو حضرت ابو بکر نے یہ کہا تھا بے شک تیری خواب کی تعبیر ظاہر ہو چکی ہے، تو ویرانہ اور صحرا اور بے آب و گیا سارے کے سارے میدانوں کو چھوڑ کر اسلام کی چراگاہ میں داخل ہو چکا ہے. تو حضرت خالد ابن ولید جب واپس پہنچے، یہاں پہ ایک ضمنی طور پہ بات ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں روافظ پھیلاتے ہیں کہ جی وہ بھی بھاگ نکلے تھے، انہوں نے بھی فرار کا رستہ اختیار کیا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اور میرے جو چند ساتھی تھے، ہم اس جنگ کی شدت کی وجہ سے جو پہلے ہی خالد ابن ولید سے پہلے ہی کچھ پیچھے ہو گئے، تو ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ ہم اگر مدینہ جائیں گے لوگ تو ہمیں قتل کر دیں گے، یہ جنگ کے بگوڑے ہیں، اور ایسا ہوگا تو ہم آپس میں مشورہ کرنے لگے کیا کریں. رسول اللہ کو پیغام بھیجے معافی ملتی ہے نہیں ملتی، کہا نہیں لشکر کے ساتھ آئے ہیں، لشکر کے ساتھ چلے جاتے ہیں. آخر یہی فیصلہ ہوا کہ جب ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ کی قسم رسول اللہ نے ہمارے اس پیچھے ہٹنے کو قبول کیا. تبوک کا واقعہ آئے گا، وہاں پہ پیچھے رہنے کو قبول نہیں کیا، یہاں پہ پیچھے ہٹنے کو قبول کیا. بلکہ جملہ کیا ہے، اب پرچم اس کے ہاتھ میں آئے گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح لکھی ہے. حضرت خالد ابن ولید جب واپس پلٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا. اور اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا تھا، جھپٹ کر پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا. یہ اگر جنگ اور مارکے کی حکمت عملی اور اسٹریٹجی ہو تو یہ جنگ سے بھاگنا نہیں ہے. اس نیت سے نہیں تھے پلٹے کہ دوبارہ ان کا مقابلہ نہیں کریں گے، اس نیت سے پلٹے تھے کہ بھرپور تیار ہو کے آئیں گے، بھرپور اسلحہ لے کے آئیں گے، بھرپور نمبرز گیم کو پورا کر کے آئیں گے، بھرپور تیاری اور استعداد کے ساتھ آئیں گے. تو اس طرح کی جنگی کارروائی، اس طرح کی جنگی کارروائی اگر سپہ سالار امیر لشکر یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، ہمارے پاس پوری استعداد موجود نہیں، وہ جذبات 3 صحابہ کے آپ کے سامنے پہلے رکھ چکے کہ انہوں نے کہا لڑنا ہے، اب ہماری آرزوؤں کے پورا کرنے کا وقت آیا، آج ہم بھاگ جائیں. یہ الگ حکمت عملی، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی درست ہے. اور دوسری حکمت عملی یہ ہے کہ نہیں، پوری ہم نے تیاری کے ساتھ آنا ہے. حضرت خالد ابن ولید نے یہ حکمت عملی اختیار کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کوئی عیب نہیں لگایا، کوئی تان نہیں لگایا، بلکہ ان کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار قرار دے دیا اس حکمت عملی کی وجہ سے کہ اتنے مدبر ہیں، اتنے ذہین ہیں، مسلمانوں کو بچا کے لے آئے. اور اب آپ حیران رہ جائیں گے غزوہ موتا کا اگر آپ رزلٹ نکال لیں، اور یہ بہت حیرت انگیز بات ہے خود طالب علموں کے لیے، علماء کے لیے بھی. 3 تو یہ صحابہ شہید ہوئے، کل ملا کے 3000 فوجیوں میں سے آپ سوچیں ذرا 2 لاکھ کے مقابلے میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہوں گے. ایک ظاہر آتا ہے ایک بہت بڑی تعداد شہید ہوگی. لیکن حیرت اور استعجاب کا باب ہے، اس بھرپور لمبی جنگ کے باوجود کل مسلمان شہداء کی تعداد صرف 12 تھی، صرف 12. یہ صحابہ کی حسن تدبیر،
اور سپہ سلاری کے فن کا ایک عروج تھا کہ کس طرح صحابہ نے حکمت عملی کے ساتھ ایسی جنگ اور ایسا میدان ڈیزائن کیا کہ وہ مسلمانوں کے اوپر غالب ہی نہ آ سکے 2 لاکھ ہونے کے باوجود. اور اس حکمت عملی کو زمانہ قدیم میں یونان کی بعض جنگوں میں بھی ذکر کیا گیا کہ جب آپ جنگی حکمت عملی اس طرح کی بنائیں کہ 100 کی صف ہو یا 200 کی صف ہو اور اس کے اوپر صرف سامنے سے 200 ہی آ سکے. دیکھیں 200 بندہ کھڑا ہے, سامنے سے 200 بندہ آ سکتا ہے, اور سائڈیں پہاڑوں میں محفوظ ہوں یا سائڈیں محفوظ ہوں تو جنگ طویل ہو جاتی ہے. اور یہی حکمت عملی صحابہ نے یہاں پہ اختیار کی اور صرف 12 شہید ہوئے. اور جنگ موتا میں کفار کے شہداء کی جو تعداد ہے وہ بھی حیران کن ہے, مختلف کتابوں میں مختلف لکھی ہے, صحیح اندازہ تو موجود نہیں ہے, لیکن اکیلے حضرت خالد ابن ولید کے ہاتھوں کہا جاتا ہے کہ 300 سے زائد کافر اس دن ہلاک ہوئے, اکیلے خالد ابن ولید. تو پورے لشکر کے ہاتھوں کم و بیش جو تعداد ملتی ہے وہ کم از کم 1000 سے 3000 کفار کے جو مقتول تھے, 1000 سے 3000 کا کل لشکر مد مقابل 2 لاکھ. یہاں پہ 3000 والوں کی 12 کی تعداد اور وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں وہ مقتول ہو گئے. بہرحال یہی وہ فتح ہے کہ رومیوں کے اوپر مسلمانوں کی ہیبت بیٹھ گئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پوری تیاری کا رومیوں کے خلاف موقع ملا. اور حضرت خالد ابن ولید کی جو جنگی حکمت عملی اور اسٹریٹجی جو انہوں نے سوچا تھا کہ رومیوں کے علاقوں کا ہمیں پہلے معلوم نہیں تھا. رومی کے موسم جنگوں میں بڑے اہم ہوتے ہیں, ان کے موسم جو تبدیل ہو جاتے ہیں رات کے وقت, سخت سردی کے, وہ صحابہ اس سے مانوس نہیں تھے صحرائی زندگی میں, اتنی برف باری کے قریب والی سردی کے. ویسے تو صحراؤں میں بھی سردی پڑتی ہے ظاہر, لیکن اس طرح کے حالات و واقعات جو روم کی سرحدوں کے اوپر تھے صحابہ کو ان کے بارے میں معلومات ملی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے یہ ابلاغ کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے کے پورے لشکر کے بارے میں اور شہداء موتا کے بارے میں ان کو اعزازات بھی دیے, اور پھر یہ بھی کہا ان کے بارے میں میں کیا کہوں کہ ان کے رتبے بڑے بلند ہیں. یعنی یہاں پہ وہ اظہار ہے کچھ دن گزرنے کے بعد کہ ان کا میں کیوں غم کروں, کہ وہ تو اللہ کے ہاں بہت زیادہ بلند مرتبے والے ہیں. یہاں پہ ایک بات سمجھ آتی ہے پوری جنگ موتا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اجتہاد صحابہ کیا کرتے تھے. رسول اللہ کی زندگی کے اندر بھی اجتہاد کا دروازہ کھلا تھا. حضرت خالد ابن ولید کا امیر چننا صحابہ کا, ثابت بن اکرم نے پرچم اٹھایا تھا, اس سے لے کر خالد ابن ولید کو دینا یہ صحابہ کی اجتہادی رائے تھی. اور پھر یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ایک ہی کمپین کے اندر متعدد امراء کو نامزد کیا جا سکتا ہے, امیر نائب امیر نائب امیر, یعنی 3 لوگوں کو رسول اللہ نے متعین کیا. اور یہاں سے آگے چل کے غزوہ ذات سلاسل میں بھی یہ بات آئے گی. یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کئی مرتبہ اعلیٰ لوگ, کئی مرتبہ افضل لوگ اپنے سے کم افضل کی عمارت میں جنگ لڑتے ہیں. یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے. یہاں پہ یہ ابواب بھی باندھے ہیں, جو آگے غزوہ ذات السلاسل آئے گا تو وہاں پہ آپ کو یہ تفصیلی پتہ لگ جائے گا. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ بعض قبیلوں نے مسلمانوں, یہ جب جنگ ختم ہوگی موتا کی واپس آ گئے تو چند دن بعد ہی رسول اللہ کے جاسوسوں نے انہیں خبر پہنچائی فلاں فلاں قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص کو بلایا. یہ آپ کو بتایا کہ یہ جنگ موتا سے پہلے ان تینوں نے اسلام کو قبول کیا تھا, اور حضرت خالد بن ولید نے خود کہا کہ جب میں اسلام پھر قبول کرنے جانا چاہتا تھا تو میرے دل میں خیال آیا صفوان بن امیہ بھی ہو, اکرمہ بن ابی جہل بھی ہو, میرے ہم پلہ کچھ لوگ کٹھے اسلام قبول کرے, تو میں نے ان دونوں کو یہ آفر کی چلو آپ اسلام قبول کرتے ہیں. ان دونوں نے ریجیکٹ کی. عثمان بن طلحہ کو کی, اس نے قبول کی, اور عثمان بن طلحہ میرے ساتھ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں جانے کے لیے تیار ہوئے. تو ہم ایک مقام پہ پہنچے, وہاں پہ عمر بن العاص بھی موجود تھے جو ہجرت کے لیے تیار تھے, تو ہم تینوں نے کٹھے ہجرت کی. تو عمر بن عاص بھی آئے ہیں. رسول اللہ نے خالد بن ولید کے بارے میں یہ جو بات کی, مدینہ میں بیٹھ کے خالد بن ولید واپس آئے, ان کو پتہ لگ گیا کہ ان کو سیف اللہ کا خطاب ملا, سیف اللہ کا ٹائٹل ملا. یہ ایک اعزاز ہے. ان کی دل جوئی بھی ہوئی, تلیف قلب بھی ہوئی. اب رسول اللہ نے ایک اور جنگی میدان کو گرم ہوتے ہوئے دیکھا تو عمر بن العاص کی تلیف قلبی کے لیے, ان کی دل جوئی کے لیے ان کو بلایا.
اور کہا میں آپ کو ایک لشکر کا امیر مقرر کرنا چاہتا ہوں. جو سلسل نامی چشمہ ہے اس کے قریب جتنے قبائل ہیں وہ بغاوت کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں، مدینہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو عمر بن العاص نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے امیر مقرر کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس حوالے سے مجھے امیر کیوں مقرر کر رہے ہیں، مجھے ہی کیوں کر رہے ہیں؟ مفہوم یہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس لیے کر رہا ہوں کہ مال غنیمت بھی ملے گا، آپ کو فتح بھی ملے گی، آپ کی تلیف قلب بھی ہوگی. تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس لیے اسلام قبول نہیں تھا کیا کہ مال غنیمت بھی ملے، امارت بھی ملے، شہرت بھی ملے. اسلام کو قبول کیا تو خلوص نیت سے کیا ہے. ان صحابہ کے بارے میں، ان صحابہ خاص طور پہ حضرت خالد بن ولید، عمر بن العاص، یہ جو آخر میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے بارے میں گستاخ صحابہ اور صحابہ کے اوپر تان و تشنیع کرنے والے کہتے ہیں یہ ڈر کے مسلمان ہوئے تھے معاذ اللہ. یہ صحابہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مال غنیمت کی وجہ سے یا مال کی خواہش کی وجہ سے اللہ کے رسول آپ کے پاس نہیں آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حلال مال کی فراوانی بندہ مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. عمر، حلال مال حلال طریقے سے آ رہا ہو تو اللہ کی نعمت ہے. گویا ان کو اس بات کے اوپر متوجہ کیا اور اعزاز بھی دیا.